لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ایک یہ سوال ہے کہ کیا ووٹ ڈالنا شرک ہے؟ یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ ووٹنگ جو ایک جمہوری حکومت میں دی جاتی ہے، کی جاتی ہے، اس کے سلسلے میں انہوں نے پوچھا ہے کیا یہ ووٹنگ کرنا شرک ہے یا اسلام ووٹنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یقیناً ووٹنگ کرنا بالکل شرک نہیں ہے، منع کام نہیں ہے، ایسا کام نہیں ہے جس کو نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ ایک ایسا کام ہے جس کو کیا جانا چاہیے۔ لیکن ووٹنگ کرنے سے پہلے کئی ایسی چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک جمہوری حکومت میں جہاں پر آپ رہتے ہیں، آپ کو ووٹنگ کا ادھیکار ہوتا ہے، آپ ووٹنگ کا حق رکھتے ہیں، اور اپنے ووٹ کے ذریعے سے ایک ایسے لیڈر کو آپ چن سکتے ہیں جو قوم اور ملک کی خدمت کر سکے، لوگوں کے لیے کام کر سکے۔ تو اس کے لیے کچھ باتیں بہت احتیاط سے توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ووٹنگ کے ذریعے سے آپ گناہ نہ کر بیٹھے ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ووٹ کر کے اور ایسے آدمی کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو آدمی نہ قوم کے لیے درست ہے، نہ ملک کے لیے درست ہے، نہ لوگوں کے لیے درست ہے، اور ناجائز اور حرام کاموں میں وہ اور ترقی کرے گا۔ ایسے آدمی کو اگر آپ چن کر کے لاتے ہیں تو پھر آپ کے ووٹ کے ذریعے سے آپ گناہ بھی کماتے ہیں۔ اس لیے ووٹنگ کرنے سے پہلے جو چیزیں بہت توجہ رکھنے والی بات ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ یاد رکھیے گا کہ ووٹ کے ذریعے سے آپ ایک اپنا لیڈر چنتے ہیں، وہ لیڈر حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، حکومت کے کام اس لیڈر کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں۔ اب حکومت سیدھے آپ کے لیڈر سے رابطے میں ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، حکومت ہر ایک آدمی سے رابطے میں تو ہوگی نہیں۔ حکومت کو آپ اپنے علاقے سے کچھ رہنما، کچھ لیڈر چن کر کے بھیجتے ہیں، وہ حکومت کے رابطے میں رہتے ہیں، پھر حکومت کے کام ان کے ذریعے سے علاقے میں انجام پاتے ہیں۔ اب جب بات یہ ہے تو اب آپ اپنے علاقے کا رہنما، اپنے علاقے کا لیڈر بنا کر حکومت کے سامنے کس کو پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت توجہ طلب بات ہے۔ اگر آپ نے ایک ایسے شخص کو لیڈر چننے کے لیے ووٹ کیا کہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے، غریبوں کے لیے جو پیسے آتے ہیں اس کو کھا جاتا ہے، یا اس میں طرح طرح سے اپنا لے کر کے پھر کچھ حد تک بانٹتا ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے حکومت کی طرف سے جو عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، پریشان حالوں لوگوں کے لیے امداد کے کام آتے ہیں، فنڈز آتے ہیں، اگر وہ آدمی ان فنڈوں کو دبا جاتا ہے تو دبانے والا تو گنہگار ہے ہی ہے، ان فنڈوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ تو گنہگار ہے ہی ہے، ساتھ میں اس گناہ میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو ان کو لیڈر بنانے کے لیے ووٹنگ کرتے ہیں۔ اس لیے اچھا، ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ اپنے ووٹنگ کا ادھیکار اگر آپ نے ایسے آدمی کے لیے استعمال کیا کہ جو قوم کے، ملک کی خدمت کرتا ہے، ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، اور جو بھی حکومت کی طرف سے فنڈز آتے ہیں اس میں وہ خیانت نہیں کرتا بلکہ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، اگر ایسے آدمی کو آپ نے چن کر اپنا رہنما گورنمنٹ کو، حکومت کو پیش کیا ہے تو یقیناً یہ نیکی میں مدد ہے۔ تو اب ووٹنگ کی دو صورتحال ہو گئی، آپ نیکی میں مدد کر رہے ہیں یا گناہ میں مدد کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ایک اچھے آدمی کے چناؤ کے لیے ووٹنگ کیا ہے تو آپ نیکی میں مدد کر رہے ہیں، اور اگر آپ ایک امانت میں خیانت، لوگوں کا حق دبانے والے شخص کی آپ نے ووٹنگ کر کے مدد کی ہے تو آپ نے گناہ میں مدد کیا ہے۔ اس لیے ووٹنگ سے پہلے بہت زیادہ غور و فکر کر لینی چاہیے کہ آپ جن کے لیے ووٹ ایک سپورٹ ہے، تو وہ جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ کیسا بندہ ہے، یہ آپ کو بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ ووٹ ایک جمہوری حکومت میں بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ اس طاقت کو لیڈروں، نیتاؤں کی طرف سے چند پیسے کے بدلے میں، تھوڑی لالچ کے بدلے میں، ہوٹلوں کے چائے ناشتے کے بدلے میں ہرگز اس کو بیچے نہ۔ چند پیسے لے کر کے لوگ ووٹ کر دیتے ہیں، اور پھر ووٹ ایسے کو کرتے ہیں کہ جو شروع میں ہی رشوت دے کر کے ووٹ لے رہا ہے وہ آپ کا کام بعد میں کیا کرے گا؟
یعنی آپ نے شروع میں اگر چند 100 روپے چند 1000 روپے کے بدلے میں اپنا ووٹ دیا تو پھر 5 سال تک آپ ان سے کچھ امید نہیں رکھ پائیں گے، کیونکہ وہ تو آپ کے منہ پہ بولے گا کہ میں نے آپ کا ووٹ خرید کر کے لیا ہے۔ تو ووٹ دینے سے پہلے لیڈر سے، نیتا سے اور جو بھی امیدوار ہے ان سے پیسے نہ لیں، فری میں ووٹ کریں۔ سارے لوگ اگر علاقے کے فری میں ووٹ کریں اور کسی ایک اچھے آدمی کو چن کر کے لائیں تو آپ بالکل سینہ زوری کے ساتھ اپنے کاموں کے لیے ان کے گھر جا سکتے ہیں، اپنا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو ووٹ کیا ہے، آپ میرا فلاں کام کر دو، اور وہ کریں گے۔ وہ کیونکہ آپ نے اگر بلا معاوضہ، بنا کسی رشوت لیے ہوئے اپنا ووٹ کریں گے تو وہ الحمدللہ آپ کے کام میں کھڑا بھی ہوگا۔ تو ووٹ کرنا غلط نہیں ہے، لیکن آپ ووٹ کرتے کس کو ہیں یہ آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ووٹنگ سے پہلے بہت زیادہ غور و فکر کر لیں، کسی غلط آدمی کو ہرگز سپورٹ نہ کریں، کسی گنہگار کو، قوم کی، ملک کے غداروں کو، یا ایسا آدمی جو حکومت کو، یا ایسا آدمی جو ملک کو نقصان پہنچائے، قوم کو نقصان پہنچائے، ہندوستان میں عجیب و غریب ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے، ایسے لوگوں کو نہیں، بلکہ امن کے پیغام والے لوگوں کو، جو ملک کی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہی اپنے نمائندہ چننے کی کوشش کریں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔